اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت مسرت کا باعث ہے کہ آپ تشریف لائے یہاں جوناگڑھ ہاؤس میں۔ میں تہ دل سے آپ کو ویلکم کرتا ہوں گا۔ خصوصاً اس موقع کے اوپر میں تمام میڈیا حضرات جو موجود ہیں، تمام چینلز ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا اور آپ نے ہمیں کچھ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ میں اس موقع پر سب سے پہلے یہاں سے شروع کروں گا کہ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوا کہ پاکستان نے اپنا جو سٹانس تھا وہ دوبارہ سے ری ایٹریٹ کرا کہ جیسے جوناگڑھ کو پہلے اس کے اندر دکھایا جاتا تھا، جوناگڑھ کو اپنے نقشے کے اندر ایک وقت دکھایا جاتا تھا، پھر اس کے بعد یہ جوناگڑھ کو کہیں غائب ہو گیا پاکستان کے نقشے سے، اور اب دوبارہ سے یہ ہے کہ وہ جوناگڑھ کو ان نے دکھانا شروع کرا ہے گا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج یہ جو موقع ہے، جو دن ہے جس کے لیے ہم یہاں سب اکٹھا ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے گا کہ ہم اس دن کی یاد کو تازہ کریں، اس دن پر ہم افسوس کریں کہ جس دن پاکستان نے جب الحاق کرا پاکستان کے ساتھ، تو ہندوستان نے اپنی 9 نومبر کو اپنے فوج کشی کری اور اپنے فوجیں بھیج کے اس نے جوناگڑھ کا جو قبضہ تھا with the might of his military power اس نے وہ ٹیک اوور کر لیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اللیگل اقدام ہوا اور ہندوستان کے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ ہسٹری آف دا اسٹیٹ بتانا چاہتا ہوں گا اور تھوڑی بہت ہسٹری میرے خاندان کی، مگر ہم پہلے ہمارے خاندان سے شروع کریں گے کہ ہم کون لوگ تھے، کس طرح آیا اور یہ ریاست جوناگڑھ کس طرح وجود میں آئی۔ جلدی سے چند الفاظ کے اندر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جد امجد جو تھے وہ گئے تھے افغانستان سے ہندوستان، اور ہمایوں کے ساتھ گئے تھے وہاں، اور اس کے بعد شیر شاہ سوری کو ہٹایا اور ایک جنگ ہوئی لازم ہے، اور اس کو ہٹا کے پھر ہمایوں کو دوبارہ سے ان نے وہاں گدی پر بٹھایا۔ اس کے بعد ہمارے جد امجد جو تھے وہ مغل درباروں میں چلتے رہے اور الحمدللہ بڑی عزت پائی، اور تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جتنی ان کی عزت ہوتی تھی درباروں میں اور سلطنت میں، اتنی عزت ہمارے خاندان کی کری جاتی تھی۔ تو اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے گا کہ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب مغل کمزور ہوئے تو 1735 میں پروکلیمیشن ہوا، جو جاگیریں انہیں ملا کرتی تھی، تو جو سب سے پہلے نواب تھے ان نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنی ریاست جو ہماری جاگیر ہے اسے ایک ریاست کا درجہ دے دیا جائے۔ تو 1735 میں ریاست جوناگڑھ جو تھی وہ اس کا پروکلیمیشن ہوا اور انڈیپینڈنٹ ساورن اسٹیٹ بنی۔ اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر انگریز آ گیا ہندوستان میں، ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور اس کے بعد 1857 کا جو جسے غدر بھی کہتے ہیں گے، اور ہندوستان پاکستان ایک ہی تھا اس زمانے میں، تو یہاں کے لوگ کہتے تھے جنگ آزادی۔ تو اس کے بعد 1857 کے بعد یہ جو افیئرس تھے یہ ٹرانسفر ہوئے فرام دا ایسٹ انڈیا کمپنی ٹو دا برٹش امپیریل۔ تو اس کے بعد وکٹوریہ تھی، وہ ملکہ ہندوستان بھی بن گئی۔ اس کے بعد ہماری ٹریٹیز ہوئیں ان کے ساتھ، تو ان نے کوئی ریاست کے اندر دخل نہیں دیا، اور ریاست اسی طرح انڈر دا ساورن رولر کے تحت وہ چلتی رہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 1947 کا واقعہ ہوا تو ہمارے دادا حضور نے یہ سوچا کہ یہ بہتر ہوگا کہ ہم اگر جو ہماری ریاست ہے اسے پاکستان کے ساتھ الحاق کرا جائے، تو وہ الحاق ہوا۔
1947 کو. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جوناگڑھ ایک بڑی خوشحال ریاست تھی جس کا رقبہ جو تھا تقریباً 4000 اسکوائر میل پر تھا اور 100 مائل ہمارا سمندری ساحل لگتا تھا جو بحر عرب پر ہے, اور اس کے اوپر کئی بندرگاہیں تھیں جس میں جو ویراول ہے وہ آج بھی انڈیا کا سب سے پرنسپل پورٹ ہے اینڈ سرونگ پورٹ, جو کہ ملینز آف ڈالرز جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز جو ہے ریونیوز دے رہا ہے ہندوستان کو. ریاست جوناگڑھ ایک ایسی ریاست تھی کہ جہاں ایجوکیشن بالکل فری تھا, رائٹ فرام دا پرائمری ٹو دا ہائیسٹ لیولز. جہاں اگر جو ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہاسپٹلائزیشنز ایکسپریس رسپانسبلٹی تھی اسٹیٹ گورنمنٹ کی, اور ریاست میں لنگر چلا کرتے تھے تو کوئی شخص ریاست کے اندر بھوکا نہیں سوتا تھا. یعنی ایک ٹوٹل ویلفیئر ریاست تھی جہاں لوگ بہت خوشحال تھے اور بہت خوش تھے. آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک پارلیمنٹری مونارکی کا سسٹم تھا جہاں کے لوگ خود کہتے تھے کہ عوام فیصلے کرتی تھی نواب صاحب کے ساتھ اور کہتے تھے کہ ہمیں اس طرح چاہیے, اس طرح چاہیے, ریاست اس طرح چلنی چاہیے. تو پھر وہ نوابین کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جس طرح آپ چاہو گے, تو پھر وہ ان کی مرضی کے تحت چلا کرتی تھی. پھر جب پارٹیشن کی بات ہم کرتے ہیں 1947 میں تقسیم ہند کے, تو اس میں جب انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ جو تھا وہ جب وجود میں آیا تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ آف 1947 جو تھا یہ ریٹیفائڈ تھا بائی دا برٹش پارلیمنٹ اور انہی کے بنائے ہوئے یہ قوانین تھے, اور اس کے اندر یہ نے رائٹس آف چوائس دیا تھا ٹو دا ساورن رولرز, گویا کہ وہ چاہیں تو وہ اپنی ریاست کو آزاد رکھیں یا وہ چاہیں تو وہ ڈومینینز اور پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق کریں, یا اگر جو وہ چاہیں تو ہندوستان کے ساتھ اپنا الحاق کریں. تو میرے دادا حضور جو تھے ہز ہائنس نواب سر محبت خان جی اس وقت کے نواب تھے, تو انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرا کہ ہم جو ہیں ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے. اس میں یہ بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تھوڑی سی اکثریت جو تھی وہ ہندو کمیونٹی کی زیادہ تھی, مگر ہندو اور مسلمان سب بڑی محبت کرتے تھے نواب صاحب سے اور آج بھی یاد کرتے ہیں. تو جو اسٹیٹ کاؤنسل تھی جو جس میں ریپریزنٹیشن تھا بوتھ دا کمیونٹیز کا, تو جب ان سے بٹھا کے ان کے ویوز معلوم کرے, ان کے سینٹیمنٹس کہ عوام کے کیا سینٹیمنٹس ہیں, عوام کیا چاہتی ہیں, تو ان نے یہی بات کری کہ نواب صاحب ہم آپ کو جانتے ہیں کیونکہ آپ کے جد امجد نے اتنے 100 سال ہمارے پر حکمرانی کری, اور ہم اپنا پورا بھروسہ آپ کو دیتے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ جو فیصلہ آپ کریں گے وہ ہمارے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے بہتر سے بہتر ہوگا. تو پھر اس کے بعد اسٹیٹ کاؤنسل کا ایک وزن ہوتا ہے, تو پھر اس کا اوپینین لیتے ہوئے نواب صاحب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کرا. اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب نواب صاحب 25 اکتوبر کو یہاں تشریف لائے, کیونکہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جو تھا جو ایک معاہدہ تھا ریاست جوناگڑھ اور ریاست پاکستان کے درمیان, وہ 15 سپٹمبر 1947 پر اس پر دستخط ہو چکے تھے. تو یہ ہوا کہ نواب صاحب یہاں آئے تھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے بات چیت کرنے کے لیے. پیچھے سے 9 نومبر کو ہندوستان نے کیا حرکت کری کہ اس نے ریاست جوناگڑھ کا قبضہ لے لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس نے حرکت کری اپنے فوج کے ساتھ, یہ اگینسٹ دا نارمز اینڈ پرنسپلز آف آل انٹرنیشنل لا تھا, اور اگینسٹ دا چارٹر آف دا یونائٹڈ نیشنز, کہ جبکہ چارٹر آف یونائٹڈ نیشنز یہ کہتا ہے کہ کوئی بڑی ریاست چھوٹی ریاست پر قبضہ نہیں کرے گی اپنی فوج کشی کے ساتھ اپنے طاقت کے بل بوتے پر. تو یہ اس نے حرکت کری, تو اس نے سارے انٹرنیشنل لاز جو تھے اس کی دھجیاں اڑا دیں ہندوستان نے, اور اس نے کچھ نہ دیکھا. اس کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ اکثریت وہاں ہندوؤں کی تھی تو اس وجہ سے ہم نے قبضہ لے لیا. اگر جو وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر کشمیر کا کیا ہے؟ آپ دیکھیں کشمیر میں تو وہ نان مسلم تھا, تو مسلمان تھا ہی نہیں وہاں کا جو راجا تھا, مگر اس نے ہندوستان کے ساتھ ایکسیڈ کرا, جبکہ اس کی عوام اس کے فیصلے کے خلاف کھڑی ہو گئی وہاں,
اور وہاں ان کی ریاست میں بغاوت ہوئی، تو ہماری ریاست میں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو بہرحال جب نواب صاحب یہاں تھے تو جب قائد اعظم سے ملاقات کے لیے تو یہ ہوا کہ ہندوستان نے اس کا قبضہ لے لیا، تو پھر نواب صاحب یہیں رہ گئے، پھر وہ پیچھے واپس نہیں گئے۔ میرے دادا حضور کا انتقال ہوا 1959 میں، اور اس کے بعد سرکاری سطح پر میرے والد محترم مرزائنت نواب دلاور خان جی کی دستار بندی کری گئی، اور جب ان کا انتقال ہوا تو پھر 1989 میں پاکستان سرکار نے میری آفیشیلی طور پر دستار بندی کری اور مجھے ریکگنائز کرا ایز دا نیو نواب آف جوناگڑھ، ان کی جگہ۔ میں اس موقع پر یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہز ایکسلنسی صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب جو ہیں، ان کا جو تعلق ہے یہ حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے سے ہیں، اور یہ آج کیونکہ اقبال ڈے بھی ہے تو علامہ اقبال کے ماشاءاللہ اسکالر بھی ہیں، اور یہ ان کی مہربانی ہے کہ ان نے قبول فرمایا اور یہ ایکسیپٹ کرا کہ ٹھیک ہے ہم کیونکہ ہم آپ کا جو ہیں ساتھ دیں گے جوناگڑھ کے مسئلے پر، کیونکہ وہ پہلے سے دیتے چلے آ رہے تھے اور انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا، کئی سالوں سے ہم لوگ ساتھ ہیں، اور ان کی وجہ سے مجھے کافی مدد ملی کہ ہم جو ہے جوناگڑھ کے ایشو کو سروس کر سکیں۔ میں اس موقع پر یہی کہنا چاہوں گا کہ میں امید رکھتا ہوں گا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے جس طرح ہمارا سپورٹ کرا ہے ماضی میں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہمارا سپورٹ وہ کرتے رہیں گے۔ اور یہ دیکھیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جوناگڑھ جو ہے یہ ایک بہت ایک بڑا زبردست ایشو ہے، ایک بہت بڑا ایشو ہے، کیونکہ اگر جو آپ دیکھیں تو یہ افیکٹ کرتا ہے کشمیر کو بھی، کیونکہ یہ بالکل کشمیر کا جو وہ ہے سینیریو جو ہے اس سے برعکس ہے۔ تو اگر جو ہندوستان یہ کہتا ہے کہ اکثریت ہندوؤں کی تھی تو وہاں کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اور اگر جو وہ یہ بات کرتے ہیں گے تو ایسی کئی ریاستیں تھیں جہاں 562 ریاستیں تھیں تقسیم ہند سے پہلے، وہاں کئی ریاستیں تھیں ایسی کہ جن کا راجہ مہاراجہ نان مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، مگر اکثریت وہاں جو تھی وہ مسلمانوں کی تھی۔ تو یہ بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس موقع پر کہ جوناگڑھ ایک بہت امیر ترین ریاست تھی، جہاں 562 ریاستیں تھیں۔ اگر جو آپ اس کو دیکھیں تو پورے پرنسلی آرڈر کے اندر وہ ریاست دوسرے نمبر پر نظام آف حیدرآباد دکن کے بعد سب سے امیر ترین ریاست تھی ان ٹرمز آف ریونیوز، اور یہ چھٹے نمبر کے اوپر پورا پرنسلی آرڈر جو تھا اس میں سب سے امیر ترین ریاست تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو نوازا تھا۔ آج بھی نیشنل جغرافک سوسائٹیز اور دوسری جو ہیں اینیمل پلانٹس اور ڈسکوریز وہاں کے جنگلاتوں کے اندر، کیونکہ یہ ہمارے یہاں بہترین جنگلات تھے اور یہ ایک بہت بڑا ٹورسٹک ریزورٹ بن سکتا تھا، مگر یہ ہے گا کہ پھر بندرگاہیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی، پہاڑ دیے تھے، ہر چیز ہے گی وہاں۔ یہ بھی ہے گا کہ وہاں سونا بھی ہے پہاڑوں میں۔ تو یہ ہے گا کہ ہندوستان نے یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے یہ حرکت کری، اور ہم سمجھتے ہیں گے کہ ان لائٹ آف انٹرنیشنل لا یہ اس نے جو تھا اس نے ایک غلطی کری بہت، اور اس نے یہ کرنا نہیں تھا۔ تو اس کے علاوہ میں ابھی اس موقع کی نسبت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم حکومت کو ریکویسٹ کریں کہ ہمارے لیے ایک جوناگڑھ ہاؤس جس کے اندر جوناگڑھ سیکریٹریٹ کا قیام ہو، ایسی کوئی چیز وہاں اسلام آباد میں ہونی چاہیے، کیونکہ جب ہم لوگ آئے تو اس وقت پائے تخت جو تھا وہ کراچی تھا، اور اس کے بعد جب یہ شفٹ ہوا تو اب ہمارے لیے بہت سے معاملات جو ہیں حکومت کے ساتھ جو چلتے ہیں، کیونکہ ہمارا تو مرکزی حکومت کا ہے معاملہ، تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو ہم حکومت کو یہی ریکویسٹ کریں گے کہ حکومت جو ہے ہمارے لیے اس کے بارے میں سوچے، اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں گا کہ ہم جو ہیں انشاءاللہ
جوناگڑھ کا جو مسئلہ ہے اس کو پہلے ہم اس کی اویئرنیس لانا چاہ رہے ہیں ان دا پبلک آف پاکستان، ان دا پیپل آف پاکستان. اور جب ہم سمجھیں گے کہ اب یہ صحیح ہے کیونکہ یہ بنیاد ہے ہماری، یہ ہمارا گھر ہے، یہاں ہمارا ایشو مضبوط ہونا چاہیے، تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو لے کے انٹرنیشنل گراؤنڈز میں جائیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹیز کو ہم اپروچ کریں گے اور انٹرنیشنل ارینا میں ہم لوگ جائیں گے. آج پاکستان کے اندر تقریباً 20 لاکھ آدمی کے قریب ہے جس کا تعلق جوناگڑھ سے ہے، اور جوناگڑھ کے جو مضافاتی علاقے تھے ان سے، کیونکہ نواب آف جوناگڑھ جو تھے وہ پریمیئر چیف آف کاٹیا وارڈ تھے، تو سب سے بڑے تھے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ تقریباً 200 کے قریب یا 250 جو ریاستیں تھیں وہ تو وہیں تھیں ہمارے علاقے میں. تو جوناگڑھ جو تھا وہ پریمیئر اسٹیٹ تھا وہاں کا، اور آج یہ اتنے لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے اتنی قربانیاں دیں، ہمارے لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے، ہمارے لوگ دکھی ہو گئے. پھر اس کے بعد جو لوگ وہاں سے یہاں آئے ان نے پاکستان کی اکانومی کو بنایا، ان کی پاکستان کی انڈسٹری کو اسٹیبلش کرا. یہ پائنیئرز تھے پاکستان کی اکانومی میں اور پاکستان کی انڈسٹری میں. تو ہماری بڑی جو ہے قربانیاں رہی ہیں پاکستان کے لیے کہ پاکستان آج الحمدللہ ایک بہت اچھی ریاست بن گئی ہے، اور پاکستان کے اندر وہ اسٹیبلش ہو گئی اس کی اکانومی، اس کی انڈسٹری، اور آگے انشاءاللہ اور بھی ہوگی، اور بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اور ترقی کرے. اور اس کے ساتھ ہی میں آپ تمام حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہوں گا کہ آپ لوگ پھر دوبارہ سے تشریف لائے. ہمارے جوناگڑھ اسٹیٹ کاؤنسل کے ممبر ہیں جو بہت بڑے پیمانے پر سوشل ورک کر رہے ہیں، جناب حاجی انیل طیب صاحب بھی یہاں موجود ہیں. یہاں ہمارے اسٹیٹ کاؤنسل کے ممبر اقبال قریشی صاحب بھی عبداللہ بلڈر سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی یہاں موجود ہیں. تو آپ لوگوں کا، سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. میں 1-2 لوگوں کا ابھی اناؤنس کروں گا کہ جن کو ہم ایڈوائزری کاؤنسل میں لینا چاہ رہے ہیں. اس میں عبدالقادر سراج صاحب ہیں گے، اور جناب میگانی صاحب ہیں، اور جناب مدنی صاحب ہیں. تو اس کے ساتھ ہی آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ، اور امید رکھتا ہوں گا کہ جس طرح آپ کے چینل نے اور آپ حضرات نے ہمارا ساتھ دیا ہے، انشاءاللہ اسی طرح آپ ہمیں موقع فراہم کرتے رہیں گے تاکہ ہم جو ہے جوناگڑھ کے ایشو کو ہم لوگ زیادہ پرموٹ کر سکیں مستقبل کے اندر. کوئی بات ہوئی تھی تو تھینک یو ویری مچ. جی House is open for questions. Yes sir, please. دیکھیں، ویسے تو یہ ہے گا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، اس میں ہم نے 3 ایکسپریس سبجیکٹس پاکستان کو دیے تھے، نیملی ایکسٹرنل افیئرز، ڈیفینس اور کمیونیکیشن. مگر یہ ہے گا کہ ہماری بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ ایز اے ساورنٹ آف دا اسٹیٹ آف جوناگڑھ ان لائٹ آف انٹرنیشنل لا، کہ نواب آف جوناگڑھ آج بھی جوناگڑھ کا نواب ہے. تو اس کے حوالے سے ہم اس ایشو کو لے کے چل رہے ہیں 1985 سے. اس سے پہلے میرے والد صاحب لے کے چل رہے تھے، اس کے بعد 1985 سے میں لے کے چلا ہوں نواب صاحب کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، جب تک کہ نواب صاحب کا انتقال ہوا. پھر اس کے بعد یہ ایشو کو میں نواب صاحب کے انتقال کے بعد میں لے کے چل رہا ہوں گا. اور ہماری سب سے پہلے تو کوشش یہی رہی ہے کہ ہم جو ہے ابھی ہم پہلے سٹیپ پر ہی ہیں کہ ہم جو ہے اویئرنیس پیدا کریں پاکستان کے لوگوں میں، ان کو بتائیں کہ دیکھیں یہ ہمارا ایشو ہے. اور یہی زندہ قوموں کی نشانیاں ہوتی ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو ان کا ملک ہے ان کی سرحدیں کہاں ہیں، کہاں تک کہیں گی، اور کون سے آپ کے جو ہیں آپ لوگوں کے، پاکستان کے یعنی ہمارے رہنے والے لوگوں کے کون سی آپ کے لیگل ایشوز ہیں گے.
تو جو میرے سے ہوا میں نے کرا، مگر میری ریسورسز اور میرے معاملات بہت لمیٹڈ تھے، مگر جو بھی تھا اس کے حساب سے میں لے کے چلا، اور الحمدللہ آج آپ کے سامنے ہیں۔ جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں آپ کشمیر کے اوپر میرے خیال سے 1-2 سے زیادہ ریزولوشنز آئے ہیں یونائٹڈ نیشنز نے جو دیے ہیں کشمیر پر، مگر یہ ہے گا کہ ہندوستان ان کے ریزولوشنز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے۔ وہ دیکھیں ایک اوپینین تو دے سکتا ہے گا یونائٹڈ نیشنز، مگر وہ اس کے پاس وہ میرے خیال سے اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپینینز کو ایکسرسائز کر سکے۔ تو وہ اس نے جو اوپینینز دیے ہیں وہ تو بالکل ہندوستان کی پالیسی اور اس کے مزاج کے خلاف دیے ہیں گے، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہا ہے اس بات کو۔